بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ولادت ہے اس شخصیت کی کہ جس شخصیت نے پوری دنیا کو، چاہے ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، سب سے پہلے تو اپنے ذہن میں یہ رکھ لیجئے گا، کربلا صرف شیعوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ غلط ذاکروں نے میسج دیا ہمیں اور غلط ہمارے ذہن میں بات ڈالی۔ کربلا شیعوں سے مخصوص نہیں ہے، کربلا ہمارے سنی بھائیوں سے مخصوص نہیں ہے، کربلا کسی مذہب سے مخصوص نہیں ہے، کربلا مخصوص ہے انسان کی انسانیت سے۔ جملہ میں نے بہت بڑا کہا ہے، اگر آپ اس کی قدر کریں، آخری آدمی تو جو جاتا ہوں، کیا کربلا مخصوص نہیں ہے کسی مذہب سے، کربلا مخصوص ہے انسانیت سے۔ اسی لیے جوش نے یہ نہیں کہا شیعوں کو بیدار تو ہو لینے دو، مسلمانوں کو بیدار تو ہو لینے دو، سکھوں کو بیدار تو ہو لینے دو، اس نے کہا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو۔ ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ جوش نے شعر کہہ کے بتا دیا تھا حسینیت کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، انسانیت سے۔ اب جہاں جہاں انسانیت ہوگی وہاں وہاں کربلا ہے، اور جہاں جہاں انسانیت نہیں ہے وہاں کربلا نہیں ہے۔ جن الفاظ کو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا ہے وہ زیارت وارثہ کے الفاظ ہیں۔ زیارت وارثہ ہمارا ہر جوان ہر شب جمعہ پڑھتا ہے۔ زیارت وارثہ کے 4 حصے ہیں۔ پہلا حصہ مخصوص ہے امام حسین علیہ السلام سے، دوسرا حصہ مخصوص ہے جناب علی اکبر سے، تیسرا حصہ مخصوص ہے شہداء کربلا سے، چوتھا حصہ مخصوص ہے جناب، اب حضور سے بولیے، جناب عباس سے۔ اب مجھے آپ سے ایک سوال کرنا، علماء نہیں بولیں گے بھائی، میری گزارش ہے علماء نہ بولیں۔ زیارت وارثہ آپ کو کس نے بتائی؟ اس کا راوی کون ہے؟ یا کون سے امام نے آپ کو یہ طریقہ بتایا کہ جب امام حسین کو سلام کرنا چاہو تو ان الفاظ میں کرو؟ کس نے؟ ہاں دیکھیں ابھی اختلاف ہو گیا۔ زیارت وارثہ کسی عالم کی بنائی ہوئی نہیں ہے، کسی مولوی کی بنائی نہیں ہے، کسی علامہ کی بنائی نہیں ہے، کسی مجتہد کی بنائی ہوئی نہیں ہے۔ زیارت جوانوں سنو آخر تک، زیارت وارثہ کا راوی ہے صفوان۔ کون ہے؟ زور سے بولیے، چونکہ میں چھوٹا سا ٹیچر بھی ہوں بھائی، تو ٹیچر تو جب ہی چلے گا جاوا ساتھ۔ صفوان جو ہے وہ اونٹوں کا کاروبار کرتا ہے، کوئی امامہ نہیں لگاتا، کوئی مجتہد نہیں ہے، کوئی بہت بڑا فقیہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امامے سے ابا قبا سے آل محمد کے یہاں احترام نہیں بڑھتا، کردار جتنا جتنا اچھا ہوتا چلا جائے۔ یہ نہ سمجھیے کہ جو آدمی ممبر پہ بیٹھا بڑا مقدس ہے، نہیں، اسی ممبر پہ بہکانے والے بھی آئیں گے، اسی ممبر پہ جھوٹے بھی آئیں گے، اسی ممبر پہ مکار بھی آئیں گے، اسی ممبر سے بہکانے والے آئیں گے۔ چونکہ ہدایت کا مرکز ممبر ہے تو گمراہی کا مرکز بھی ممبر ہی ہے۔ عوام کی کوئی غلطی نہیں ہوتی، یہ غلطی ہوتی ہے سمجھانے والا کیسا ہے، بتانے والا کیسا ہے۔ بس عزیزو یہی میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، غور فرمائیں، توجہ فرمائیں اور اس نقطے کو اپنے ذہن میں اتار لیجئے۔ کوئی عام آدمی ہے صفوان، مگر آج ہر مسجد میں، ہر عزا خانے میں، ہر روزے پر جب بھی آپ جائیے زیارت وارثہ پڑھتے یا نہیں پڑھتے؟ یہ زیارت وارثہ آپ تک کس نے پہنچائی؟ صفوان نے۔ صفوان جمال اونٹوں کا کاروبار کرتا ہے، خالی اونٹ کرائے پہ دیتا ہے۔ وہ واقعہ میں نہیں پڑھنا چاہتا چونکہ اس کے حالات میں بڑھ جاؤں گا، میرا موضوع زیارت وارثہ نہیں ہے۔ مجھے خالی آپ کو بتانا ہے کہ اس کا راوی ہے صفوان۔ کسی بھی صحابی کو علی کی خبر کا نہیں پتا تھا، لیکن یہ معصوم کا وہ صحابی تھا جسے بتا رکھا تھا میرے مولا نے کہ ہمارے باپ کی قبر یہاں ہے۔ تو کتنا بڑا آدمی ہے، اب سمجھ گئے کتنا بڑا آدمی ہے وہ صفوان۔ اور کس نے وہ جواب دیا تھا؟ وہ قابل احترام جوان ہے، میں اسے سلام کرتا ہوں۔ یہ زیارت وارثہ تعلیم دی ہے چھٹے امام نے،
کس نے؟ زور سے بولیے. صادق آل محمد نے. تو راوی کا نام ہے صفوان اور نقل کرنے والے کون ہیں؟ جس سے نقل کی گئی ہے وہ ہمارے چھٹے امام. انہوں نے ایک حصہ اپنے جد امام حسین کے لیے، ایک حصہ فرمایا جناب علی اکبر کے لیے، ایک حصہ فرمایا شہداء کربلا کے لیے، چوتھا حصہ یہ زیارت وارثہ کا جز ہی ہے، چوتھا حصہ حضرت ابو الفضل عباس کے لیے. انہوں نے دیکھیں کیا تعریف کی. السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، اے اللہ کے بندے تجھ پر ہمارا سلام ہو. امیہ فضیلت اتنی بڑی میں نے بیان کر دی حضرت ابو الفضل کی کہ اسے سوچتے رہیے گا آپ. اگر چھوٹے سے آدمی کو کوئی رئیس آدمی سلام کر لے تو چھوٹے سے پوچھئے ذرا اس کی نظر میں اس کی عظمت کیا ہے. مثلا آپ کو خمینی صاحب، خامنہئی صاحب، آیت اللہ سیستانی صاحب آ کے سلام کر لیں تو آپ پورے جلال پور میں گاتے پھریں گے میاں میں تو کر بھی نہیں پایا، انہوں نے مجھے سلام کیا، انہوں نے مجھے سلام کیا. اب آپ یہ ذرے جسے سلام کریں اسے امام کہتے ہیں، شجر جسے سلام کرے اسے امام کہتے ہیں، حجر جسے سلام کرے اسے امام کہتے ہیں، کائنات جسے سلام کرے اسے امام کہتے ہیں، زمین و آسمان جسے سلام کرے اسے امام کہتے ہیں، چاند و سورج جسے سلام کرے اسے امام کہتے ہیں، نبی اور ملائکہ جسے سلام کرے اسے امام کہتے ہیں. امام جسے سلام کرے اسے عباس. چھٹا امام، امام ہے امام، فقہ جعفریہ کا بانی، فقہ جعفری کا بانی جسے سلام حضرت سر جھکاتے تھے حضرت ابو الفضل کی چوکھٹ پر، سر جھکا کے یہ زیارت پڑھتے تھے. اور یہ طریقہ بتایا جب جاؤ تو انہیں ایسے سلام کرو. اور طریقہ بھی ہے ماشاءاللہ. کتنے جلال پور کے لوگ ہیں جو زیارت پہ جا چکے ہیں. علماء کی طرف سے زیارت حضرت عباس کا ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ سلیقہ بھی ہے، طریقہ بھی ہے. کیا ہے؟ پہلے آپ روزہ امام حسین پہ نہیں جاتے، قافلہ پہلے جاتا ہے جناب عباس کے روزے پر. کہ جب آپ جائیے تو اس طرح جائیے کہ پہلے جناب عباس کو جا کے سلام کیجئے، بعد میں جائیے مولا حسین کے روزے پر. کیوں؟ اس لیے کہ عباس کے ماشاءاللہ علم اعداد جاننے والے ہیں. عباس کے عدد ہیں 133 اور باب حسین کے عدد بھی ہیں 133. تو عباس یعنی باب حسین، باب حسین یعنی حسین کا دروازہ. ارے کمال کا مسئلہ ہے. رسول تک پہنچنے کا دروازہ علی ہے، حسین تک پہنچنے کا دروازہ عباس. جوانوں سب جڑ جاؤ تاکہ میں وہ ولادت کا واقعہ آپ کو سنا سکوں کہ کیا ہوا تھا اس شخصیت کے. تو باب حسین یعنی حسین کا دروازہ. جب تک عباس تک نہیں آئیں گے تب تک آپ حسین کو نہیں پا سکیں گے. اگر حسین کو پہچاننا ہے تو عباس کے پاس آؤ. اسی لیے ولادت بھی ساتھ ساتھ رکھی. ارے توجہ چاہتا ہوں میں. ولادت بھی ساتھ ساتھ رکھی. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام میں 3 چیزیں بڑی معیاری ہیں. ایک چیز کا نام ہے صبر، ایک چیز کا نام ہے شکر، ایک چیز کا نام ہے وفا. شعبان کی ان 3 تاریخوں نے، تیسری شعبان نے بتایا صبر کیسے کیا جاتا ہے، چوتھی شعبان نے بتایا وفا کیسے کی جاتی ہے، 5ویں شعبان نے بتایا شکر کیسے کی. اب آئیے آج کی ولادت کا پیغام دیتا ہوں. آج کی ولادت سے آپ کو سب سے بڑا سبق کیا ملتا ہے؟ جوانوں آپ بتاؤ، میں نہیں بتاؤں گا. حضرت عباس کاہے میں مشہور ہیں اپنی؟ زور سے بولیے بھائی، نہیں وہاں سے بولیے. حضرت عباس کی کون سی صفت مشہور ہے؟ وفاداری. شاباش. وفاداری جو ضد ہے غداری کی. وفاداری یعنی ضد ہے غداری کی. تو حضرت عباس کی اگر ولادت منانا چاہتے ہو تو اس کا بہترین پیغام کیا ہے؟
آج ہی اسی رات میں، مبارک رات میں، جناب عباس کے کٹے ہاتھوں پر یہ بیعت کرو کہ اب تک جتنی غداریاں کی ان کو تو معاف کرا دیجئے، لیکن آج کے بعد ہم اپنے کسی بھائی کے ساتھ غداری، اسی لیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. فرض کریے، ایمانداری سے بتائیے آپ سوچ کے، میں نے اپنے بھائی کا حصہ نہیں دیا، باپ جائیداد چھوڑ کے گیا، میں نے اپنے بھائی کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا، بھائی چھوٹا تھا، نہ سمجھ تھا، اور اس کے بعد میں 50 فٹ کا علم اٹھاؤں. ہے بھائی، دیکھیں یہ خود کہہ رہے ہیں، مجھے نہ کہیے گا پھر. میں نے کچھ نہیں کہا بھائی، مطلب میں بہت بڑا علم اٹھاؤں لیکن اپنے بھائی کا حق نہیں دیتا. مجھے سوچ کے بتائیے، سرچ کر کے بتائیے. مجلس نام ہے سوچ کو اور ضمیر کو بیدار کرنے کا. سوچ کے بتائیے، اگر میں اپنے بھائی کے ساتھ خیانت کرتا ہوں تو مجھے علم اٹھانا چاہیے یا نہیں؟ نہیں. سنیے عزیزو، یہ بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے. یہ حضرت ابو الفضل عباس ہیں جنہوں نے آپ کو وفا کا سبق سکھایا ہے. بھائی کے ساتھ کیسے وفا کرو، یہ کس نے آپ کو سکھایا؟ زور سے بولیے، سوئیے نہیں، زور سے بولیے. حضرت عباس نے کیا سکھایا؟ بھائی کے ساتھ کیسے رہنا ہے. کربلا، اچھا یہ پیغام شیعوں کے لیے نہیں ہے، ہندو بھی سیکھیں بھائی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، سکھ بھی سیکھیں بھائی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، مسلمان بھی سیکھیں بھائی کے ساتھ کیسے رہنا ہے. خدا کی قسم، علی کے گھر والوں، ایک بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں جلال پور کی تاریخ میں، علی کے گھر والوں نے وہ کر کے دکھا دیا جو نبی کے گھر والے بھی نہ کر سکے. ابھی آپ چپ ہی رہ گئے تو میں دلیل دیتا ہوں. تاریخ پڑھ لیجئے، آدم کے 3 بیٹے، ایک قاتل بنا، ایک مقتول بنا، ایک رضی اللہ بنا، ایک لعنت اللہ بنا. نوح کا بیٹا بہک گیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ بہکے یا نہیں بہکے؟ یعقوب کے بیٹوں نے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا. نبیوں کے گھروں سے آپ کو تاریخ وفا نہیں ملے گی. عباس نے بھائی کے ساتھ وفا کر کے بتایا. اب سنیے ذرا جملہ غور سماعت فرمائیں. عباس کے ڈکشنری میں معنی کیا ہے؟ آپ ابھی گوگل پہ چیک کریے، گوگل، الاسد الذی تہرب منہ الاسود. عباس اس شیر کو کہتے ہیں جس سے دنیا کا ہر شیر ڈرتا ہو. یہ عباس کے معنی ہے ڈکشنری میں. عباس کا عدد 133 یعنی باب حسین. اب ایک عمل سن لیجئے، میری مائیں، میری بہنیں، میرے جوان بھائی، میرا نمبر لے لیجئے. اگر کام نہ ہو تو مجھے آپ دوش دے سکتے ہیں. جس کی بیٹیوں کی شادی نہ ہوتی ہو، جس کا جاب ٹھیک نہ ہو، جس کا اقتصاد کمزور ہو، جس کا پیسہ پھنسا ہوا ہو، جو قرض میں مبتلا ہو، جو بے اولاد ہو، اس کے لیے ایک عمل بتایا علماء کرام نے. 133 مرتبہ نماز عشاء کے بعد، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخی کل. زور سے بولیے، بولیے، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخی کل. ایک دفعہ اور سنبھل کے پڑھیے، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخی کل حسین. 133 مرتبہ. جس کو جاب نہیں ملتی، جس کا کام بگڑا ہوا ہے، اقتصاد کمزور ہے، بیٹیوں کی شادی نہیں ہوتی، پیسہ پھنس گیا ہے، کوئی نہیں دے رہا ہے، خدا کی قسم منبر سے کہہ رہا ہوں، جناب عباس کی ولادت پہ کہہ رہا ہوں، آپ 133 مرتبہ یہ عمل کیجئے نماز عشاء کے بعد سونے سے پہلے، تو بیٹیوں کی شادی بھی ہوگی، اقتصاد مضبوط بھی ہوگا، پریشانیاں دور بھی ہوں گی. اب میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ کسی اور کا کربلا میں لقب باب الحوائج نہیں ہے، عباس کو باب الحوائج کہا جاتا ہے.
حاجتیں پورا کرنے کا دروازہ. اور یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیں قربانیاں دی ہیں. آخری جملہ میری تقریر کا آخری جملہ، آخری عمل میں نے آپ کو بتایا، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین. اکشف کربی اپنے موبائل میں نوٹ کر لیجئے، اپنی ڈائریوں میں نوٹ کر لیجئے، جہاں جہاں سنی جا رہی ہے وہ محفل اس عمل کو نوٹ کریں. یہ خاص میں تو آپ کو تحفہ دے رہا ہوں جناب عباس کی ولادت پہ. یہ عمل کریے، بڑا مجرب عمل ہے، انشاءاللہ کر کے تو دیکھیے. آخری مجلس کا ایک نقطہ اور وہ سنیے. پورے کربلا کے اندر 9 محرم میں ایک میٹنگ ہوئی. اس میٹنگ سے پہلے قصہ سن لیجئے. قصہ کیا ہے؟ 2 منٹ کا قصہ ہے، چپ رہ کے سننا ہے بالکل. جناب زہرا کی شہادت ہو چکی ہے. مولا علی نے درخواست کی اپنے بھائی عقیل سے، ابغنی بامرأۃ قد ولدتها الفہولۃ من العرب لأتزوجها فتلد غلاما. سنیے، علماء بھی سنیں، توجہ چاہتا ہوں. کیا کہا؟ اے عقیل، ایک بہادر خاندان تلاش کرو. ہمارے ذاکرین، ہمارے شعراء اس کا ترجمہ غلط کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کوئی بہادر عورت تلاش کرو. ایسا کوئی لفظ میرے امام نے نہیں کہا. میرے امام کا لفظ کیا؟ ابغنی بامرأۃ، ایسی عورت تلاش کرو. کیسی عورت؟ جس کو شجاعوں نے پیدا کیا ہو، یعنی جو بہادروں کے خاندان سے ہو. یہ نہیں کہا میری شادی ایسی عورت سے کراؤ جو بہادر ہو. اگر علی کہہ دیتے تو مسلمان اس عورت کو بڑا بہادر کہتا جو علی کے مقابلے پہ آ. نہیں، یہ نہیں کہا میرے مولا نے. یہ نکال دیجئے اپنے مائنڈ سے کہ ایسی بہادر عورت ہو. نہیں، بہادر عورت نہیں، ایسی عورت جسے بہادروں نے پیدا کیا ہو. عقیل سے پوچھا. عقیل نصاب عرب تھے. کس کی دادی کون تھی، کس کا دادا کون تھا، کس کا باپ. اچھا، ایسے آدمی سے تو میاں یہاں بھی بچ کے چلتے ہیں لوگ. جو چاہتا ہو نا کہ اما اس کی یوں تھی اور اس کا فلاں تھا. تو امیر شام کے پاس جو گئے تھے نا عقیل، جس کو بعض لوگ سمجھے ہی نہیں، عقیل گئے تھے پیسہ مانگنے کے لیے. او بھائی، پیسہ مانگنے کے لیے نہیں گئے تھے، دربار والوں کو بتانے کے لیے گئے تھے امیر شام تیرے ساتھ ایسے ایسے ہیں، جس کی دادی ایسی تھی، جس کا باپ ایسا تھا، جس کا پردادا ایسا تھا. میرے بھائی کے ساتھ پاکیزہ لشکر ہے، تیرے ساتھ سارا نجس لشکر. بس عزیزو، یہ میرا پیغام تھا. تو ولادتوں پہ کوشش کیا کرے عمل کرنے کی. جیسے آج پورا دن گزر گیا، امام حسین کی کل 2 دعا تھی آج کی. اور مجھے نہیں پتا، واجب تھا ان خطیبوں پہ جنہوں نے میرے سے پہلے پڑھا، وہ بتاتے آپ کو. 2 دعائیں ہیں کل 5 منٹ کی، جو 3 شعبان کے دن پڑھی جاتی ہیں. ایک ہے امام حسین کی ولادت کی دعا، ایک ہے امام حسین نے جو عاشور کے دن دعا پڑھی تھی وہ دعا. لیکن میں کیا کروں، تمہارے ہاتھ سے وقت نکل گیا. اب 15 شعبان کا وقت نہ نکلنے دینا. حسین ابن علی کی خاص زیارت ہے جو خالی 15 شعبان میں پڑھی جاتی ہے. اور روایت میں موجود ہے جو زیارت امام حسین 15 شعبان والی پڑھ لے، 15 شعبان کی رات میں یعنی 14 میں، اور دن میں 15 شعبان کے غسل کر کے، تو 1,24,000 نبیوں سے مصافحہ کرنے کا ثواب ہے. مفاتیح الجنان میں جا کے پڑھ لیجیے. 15 شعبان کو غسل بھی کرنا ہے، 15 شعبان کو دعائے عہد بھی پڑھنا ہے، دعائے ندبہ بھی پڑھنا ہے، 15 شعبان کو زیارت امام حسین بھی پڑھنا ہے.